میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ سائیں علی کی خواہش یقیناً یہی تھی کہ ہم وادی میں مچی ہوئی شدید افراتفری کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل جائیں، اور نکلنے کا راستہ پل کی جانب بھی تھا۔ میں نے سوچا مجھے پل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ عین ممکن تھا کہ وہاں سائیں علی، صفدر اور زری وغیرہ سے ملاقات ہو جاتی۔ اس موہوم امید کے سہارے میں پل کی طرف بڑھا۔ خود کا رائفل بدستور میرے ہاتھ میں تھی اور میں اسے استعمال کرنے کے لیے پوری طرح تیار بھی تھا۔ اب یہ امر واضح طور پر دکھائی دینے لگ گیا تھا کہ وادی کے لوگوں کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں، اور جس جارحانہ انداز کے لیے وہ مشہور ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ یعنی ناقابل شکست کو شکست ہو چکی تھی یا بس ہونے ہی والی تھی۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ یہ سوال بڑی شدت سے میرے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ یقیناً اس صورتحال کے پیچھے کوئی غیر معمولی سبب تھا، کوئی انہونی ضرور ہوئی تھی۔ میں توہم پرست نہیں تھا، نہ ہی تصور اور خیال کی میرے نزدیک زیادہ اہمیت تھی، لیکن کوئی بات ایسی ضرور تھی جو میری عقل کے دائرے سے باہر تھی اور ٹھوس وجود رکھتی تھی۔ دھوئیں کے مرغولوں اور گولیوں کی بوچھاڑ سے بچتا میں پل کی طرف بڑھ رہا تھا جب اچانک صفدر سے مد بھیڑ ہو گئی۔ شاہ جہان صاحب، باقی لوگ کہاں ہیں؟ صفدر نے چیخ کر پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، وہ تمہیں ہی ڈھونڈنے نکلے تھے۔ ایک دم گولیوں کی بوچھار آئی۔ قریب سے گزرتا ہوا ایک آوارہ گھوڑا تڑپ کر زمین پر گر گیا۔ ہم دونوں ایک جھونپڑے کی اوٹ میں ہو گئے۔ میں نے صفدر سے پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وادی کے محافظ تو پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ ہاں، میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا۔ سردار سدرت کے آدھا سے زیادہ گھڑ سوار تو لڑائی میں حصہ ہی نہیں لے رہے۔ خبر نہیں وہ کہاں ہیں۔ گولیاں ایک بار پھر ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گئیں۔ حملہ آوروں کی برتری اب بالکل واضح ہو چکی تھی۔ وہ وادی کے خوخار جنگلیوں کو بھگا بھگا کر مار رہے تھے، انہیں برچھوں سے کاٹ رہے تھے اور گولیوں سے اڑا رہے تھے۔ جہاں کوئی لمبے بالوں والا نظر آتا اسے مار دیا جاتا یا پکڑ لیا جاتا۔ کندھوں پر پہنچے ہوئے بال اور کانوں کے بڑے بڑے بالے وادی داخان کے لوگوں کی پہچان تھے، اور اب یہی پہچان ان کے لیے موت کا پروانہ بنی ہوئی تھی۔ ہم سے صرف چند گز کی دوری پر ایک جھونپڑا بہت بڑے الاؤ کی شکل میں جل رہا تھا۔ اس الاؤ کی روشنی سے ارد گرد کی ہموار زمین سرخ ہو رہی تھی۔ ہم نے دیکھا 3-4 جواں سال عورتیں اور بچے بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کے پیچھے سردار رابل کے لشکری تھے۔ انہوں نے عورتوں کو پکڑنا چاہا۔ عورتوں نے مزاحمت کی۔ وہ مردوں کے انداز میں حملہ آوروں سے لپٹ گئیں اور مزاحمت کرنے لگیں، لیکن حملہ آور زیادہ تھے۔ انہوں نے عورتوں کو زمین پر گرا دیا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے اور نوچ کھسوٹ میں مصروف ہو گئے۔ ان کے بچے قریب کھڑے رو رہے تھے لیکن کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اچانک ایک طرف سے کچھ گھڑ سوار لپکتے ہوئے آئے۔ ان میں سب سے اگلا گھڑ سوار ایک بچہ نظر آتا تھا۔ وہ سردار رابل تھا، مختصر جسم کا لیکن انتہائی باروب اور سخت جان قبائلی۔ اس کے ہاتھ میں طاقتور پسٹل تھا۔ عورتوں سے گتھم گتھا ہونے والے لشکریوں پر درندگی سوار تھی، لیکن جب انہوں نے سردار رابل کو اپنے سر پر دیکھا تو ایک دم ٹھٹک کر پیچھے ہٹ گئے۔ رابل نے 2 ہوائی فائر کیے اور اپنے لشکریوں کو چلا کر سرزنش کی۔ ایک لشکری نے جواب میں کچھ کہا۔ سردار رابل نے غضبناک ہو کر اس کی ٹانگ میں گولی ماری اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس پر چڑھا دیا۔ زخمی لشکری گھوڑے کے دھکے سے دور جا گرا۔ سردار رابل غصے سے چیخنے لگا۔ اس کے ساتھی سہم کر رہ گئے۔ سدرت اور اس کے ساتھیوں کی مزاحمت مکمل طور پر ختم ہونے والی تھی۔ سب سے شدید مزاحمت بڑی سرنگ کے دہانے پر دیکھنے میں آئی۔ وہاں کلہاڑا بردار جنگلیوں کی لاشیں مردہ مکھیوں کی طرح بکھری ہوئی تھیں۔ تیل کے بم اور دستی بم جگہ جگہ آگ بھڑکا چکے تھے، اور اس آگ کی روشنی میں سردار رابل کے ساتھی ایک تند ریلے کی طرح سرنگ میں گھستے چلے جا رہے تھے۔ سرنگ کے اندر گاہے گاہے فائرنگ کی آواز بھی سنائی دے جاتی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اندرونی حصے میں کہیں کہیں معمولی مزاحمت ہو رہی ہے۔ ناقابل تسخیر کو تسخیر کر لیا گیا تھا، ناقابل عبور ہو چکا تھا۔ وادی داخان کی قدرتی فصیلیں ٹوٹ گئی تھیں اور اس کا اسرار پارا پارا ہو گیا تھا۔ سردار رابل کے قبیلے کو واضح فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس فتح میں یقیناً اس غیر معمولی جوش و خروش کو بھی دخل تھا جو تربیت گاہ میں نوجوان لڑکوں کے قتل عام سے پیدا ہوا تھا۔ میں اس قتل عام کا چشمدید گواہ تھا اور وہ خوفناک نظارہ ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ اس خون ریز لڑائی میں دونوں طرف سے سخت جانی نقصان ہوا تھا۔ کم و بیش 600 افراد لقمہ اجل بنے تھے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بے شمار تھی۔ سردار سدرت خود بھی شدید زخمی ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ دستی بم کے دھماکے میں صاف اڑ گیا تھا اور ایک ٹانگ پر بھی زخم آئے تھے۔ سردار سدرت کے کم و بیش 10 بڑے بڑے سردار اور ملک اس لڑائی میں کام آئے تھے۔ پوری وادی پر قبضہ ہو گیا تھا۔
تاہم یہ بات دیکھنے میں آئی کہ قابضین نے مذہبی مقامات کو تاراج نہیں کیا تھا۔ نہ جاتروں میں اچھاڑ پچھاڑ کی گئی اور نہ روپاش دیوتا کے مجسموں کو چھیڑا گیا۔ اس کے علاوہ رابل نے اعلان کیا تھا کہ لوٹ مار نہیں ہوگی اور عورتوں کی بے حرمتی کرنے والے کو سخت سزا دی جائے گی۔ اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والے 1-2 لشکریوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ناشا کے بارے میں ہمیں فکر مندی تھی۔ اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ہاں، ڈاکٹر ہینری کے متعلق پتہ چلا کہ وہ گرفتار ہے۔ ہم چونکہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے، لہٰذا لڑائی کے ہنگامے سے فائدہ اٹھا کر وادی سے باہر نہیں نکل سکے تھے۔ شاید نہ بھی بچھڑتے تو وادی سے فرار کا منصوبہ ناکام رہتا۔ زری گل کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ لڑائی کے دوران میں ہی رابل کے لشکریوں نے چرخیوں کے ذریعے پل کو حرکت دی اور اسے نیچے گرا دیا تھا، یعنی اپنی واپسی کا راستہ خود ہی بند کر دیا تھا تاکہ آگے بڑھتے ہوئے قدم اب پیچھے نہ ہٹ سکیں۔ یہاں سوچنے کی بات یہ تھی کہ حملے کے وقت سدرت کے پہرے دار یہ پل کیوں نہ گرا سکے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو حملہ آور کبھی اتنی قوت سے وادی میں داخل نہ ہو سکتے۔ وادی داخان کے خوخار کلہاڑ برداروں کی عبرت ناک شکست کے حوالے سے کئی باتیں وضاحت طلب تھیں۔ ایک چیز ہمارے حق میں گئی تھی اور اس وجہ سے تمام حالات ہمارے حق میں ہو گئے تھے۔ سردار رابل اور اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا تھا کہ 25-30 روز پہلے ہم کیوں کر بستی سے نکلے اور وادی تک پہنچے تھے۔ وہ بے خبر تھے کہ میں اور زری گل حملے سے پہلے یہاں پہنچ گئے تھے اور ہم نے سردار سدرت سے ملنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ان کے علم میں یہی تھا کہ ہم باقاعدہ حملے میں شریک تھے اور کلہاڑا برداروں سے لڑائی میں گرفتار ہوئے تھے۔ در حقیقت 1 ماہ پہلے جب سردار سدرت اور سردار رابل کے قبیلوں میں لڑائی شروع ہوئی تھی تو سخت ہنگامی صورتحال تھی۔ کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی، لہٰذا حملے کے وقت ہماری غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا جا سکا۔ صرف صفدر کا مسئلہ تھا۔ وہ پچھلے کئی ماہ سے اس وادی میں مقیم تھا اور وہ یہاں لڑکوں کو تربیت بھی دیتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ رابلی قبیلے میں لڑکوں کے قتل عام میں شریک بھی تھا۔ بے شک وہ ایک عسکری نوعیت کی کارروائی تھی، مگر صفدر کی اس میں شرکت اس کے لیے مصیبت بن جاتی۔ پھر ہوا یوں کہ یہ معاملہ بھی دوسرے معاملات کی طرح خود بخود ہی سدھر گیا۔ ہمارے ستارے بڑے اچھے جا رہے تھے۔ ہماری خوشبختی میں کچھ دخل یقیناً سائیں علی کو بھی تھا۔ سردار رابل سائیں کی بات بڑی دھیان اور توجہ سے سنتا تھا، بالکل جیسے کوئی عقیدت مند اپنے بزرگ کی بات پر توجہ دیتا ہے۔ سائیں علی نے اپنے خاص انداز میں سردار رابل کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ صفدر وادی داخان میں ایک یرغمالی کی حیثیت سے موجود تھا۔ وہ اپنے کسی قول فعل میں خود مختار نہیں تھا۔ وہ اگر یہاں لشکریوں کو تربیت دے رہا تھا تو اس میں اس کا اپنا کوئی مفاد نہیں تھا۔ وہ سزا کا نہیں، دلجوئی کا حقدار ہے، کیونکہ دشمنوں کا دشمن ہے۔ سائیں علی کی باتیں سردار رابل کی سمجھ میں آ رہی تھیں۔ شکر کا مقام تھا کہ رابل اور اس کے مشیر حضرات صفدر کے سلسلے میں زیادہ گہرائی میں نہیں گئے اور نہ ہی انہیں یہ شک گزرا کہ صفدر تربیت گاہ پر ہونے والے حملے میں شریک تھا۔ وادی میں حالات آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے تھے۔ دار فانی سے کوچ کرنے والوں کی لاشیں مقامی رسموں کے مطابق ٹھکانے لگ چکی تھیں۔ قیدیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا تھا۔ قریباً 1/3 قیدیوں کو وادی سے نکال کر سردار رابل کی بستی میں پہنچا دیا گیا۔ سردار سدرت شفا خانے میں زیر علاج تھا۔ سردار رابل اور اس کے چند قریبی ساتھیوں نے مستقل وادی میں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ وہ سرنگ کے اندر تخت نامی حصے میں رہائش پذیر تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس سے پہلے سردار سدرت اور اس سے بھی پہلے پاناما جلوہ افروز ہوتا تھا۔ ہمیں تخت کے قریب آرام دہ رہائش گاہ ملی ہوئی تھی۔ صفدر، زری گل، جان چاول، سائیں علی سب یہیں موجود تھے۔ 2 دن پہلے سروج بھی آ گئی تھی۔ وہ اب تک سردار رابل کی بستی میں تھی۔ سائیں علی مجھ سے خفا خفا نظر آتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی مجھے دیکھتا اس کا منہ بن جاتا۔ وادی پر قبضہ ہوئے 10 روز ہو چکے تھے۔ ان دنوں میں اس نے مجھے ایک بار بھی شفیع محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا تھا۔ ایک رات جب کھانا وغیرہ کھا کر سب اونگ رہے تھے تو میں سائیں علی کے پاس جا بیٹھا۔ حسب معمول وہ کمرے کے گوشے میں اونی نمدے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور عشائیوں کناروں میں جنات سے باتیں کر رہا تھا۔ کبھی گھورتا تھا، کبھی منہ میں کچھ بدبدانے لگتا، کبھی نفی میں سر ہلاتا رہتا۔ کیا بات ہے سائیں، تم مجھ سے ناراض ہو؟ تم نے کام ہی ناراض ہونے والا کیا ہے۔ سارا کام تمہاری وجہ سے بگڑا ہے، ورنہ ہم یہاں سے نکل گئے ہوتے۔ میں نے تمہیں کئی بار کہا تھا کہ میرے ساتھ رہنا، مگر تم نے سنی نہیں۔ سائیں میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میرے رکنے کی وجہ کیا تھی۔ روتے بلکتے بچے کو دیکھ کر مجھ سے نہیں رہا گیا۔ میں اس کا پیچھا نہ کرتا تو وہ معصوم جل کر راکھ ہو جاتا۔ اسی لیے تو تمہیں کچھ نہیں کہا، ورنہ پتہ نہیں کیا کر جاتا میں تمہارے ساتھ۔ کیا کر جاتے؟
اس نے گہری سانس لی اور خلا میں گھور کر بولا، میرے پاس بہت سے ایسے جن ہیں جو مارشل آرٹس جانتے ہیں، کسی ایسے جن سے کہہ کر تمہارے ہاتھ پاؤں توڑوا دیتا، پھر تمہیں کسی کوقاف میں بزرگ جن کے مزار پہ پھینکوا دیتا، تمہاری وجہ سے کسی مسکین جن کی روزی لگ جاتی، وہ تمہیں ریڑھی پر ڈال کر بازاروں میں پھراتا اور بھیک مانگتا۔ تم ہر کام جنات سے کروا سکتے ہو تو پھر ہمیں یہاں سے نکال کر لے جاؤ۔ یہاں جنات سے بھی بڑی شکتی موجود ہے اور وہ اپنی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہونے دے گی۔ کون سی شکتی؟ ان آنکھوں کی شکتی جو تم نے دیکھی تھی، اور میں نے بھی۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو میری طرح ننگے سر ننگے پاؤں ہو جاؤ، پھٹا پرانا چوغا پہنو اور گلے میں مالائیں ڈالو، عقل مندوں کے پتھر کھاؤ اور ویرانوں میں ڈیرا ڈالو۔ یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بتانے میں حرج کیا ہے؟ تم کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نہیں بتا سکتا۔ ہاں، دکھا سکتا ہوں۔ سائیں علی اٹھا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر 40-50 قدم دور ایک دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ یہ کمرہ بھی ہمارے کمروں کی طرح آرام دہ اور صاف ستھرا تھا۔ فرش پر اونی دری بچھی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ مسہری پر ایک لہیم شہیم شخص بندھا پڑا تھا۔ اس کے بازو، پیٹ، پاؤں، سینہ سب کچھ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور وہ مچل جا رہا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر مجھے نائلہ کی ہیجانی کیفیت یاد آ گئی۔ وہ بھی اسی طرح ماہی بیاب کی طرح تڑپتی رہی تھی۔ یہی تاثرات تھے، یہی بے کلی تھی۔ تو کیا یہ شخص بھی اسی زیر اثر میں تھا جسے مقدس سنہری روشنی سے منسوب کیا جاتا تھا؟ اس شخص کے بال لمبے تھے اور کانوں میں بالیں تھے۔ یقیناً اس کا تعلق وادی دا خان سے تھا۔ یہ کون ہے؟ اس کی شکل بھی کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ اس کا نام دارا خان ہے۔ دارا ایک جنگجو شخص ہے اور سردار سدرت کے لشکریوں میں سے خاص اہمیت حاصل تھی۔ یہ وادی کے گھڑ سوار دستوں کا سالار تھا۔ لیکن اس کی یہ حالت کیسے ہوئی، یہ کسی کو نہیں معلوم، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ اس شخص نے عین لڑائی کے موقع پر اپنے سردار اعلیٰ سدرت کا ساتھ کیوں چھوڑ دیا۔ وادی پر ہونے والے دوسرے حملے سے کچھ دیر پہلے ہی یہ شخص اپنے قریباً 400 گھڑ سواروں کے ساتھ وادی کے جنوبی حصے میں واقع جنگل کی طرف نکل گیا تھا۔ لڑائی ختم ہونے تک یہ لوگ وہیں رہے تھے۔ لڑائی میں ان لوگوں کے شریک نہ ہونے کی وجہ سے سردار رابل کو اتنی زبردست فتح نصیب ہوئی۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ ذہن میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ شخص بھی کسی نہ کسی طور مقدس سنہری روشنی کا دیدار کر چکا ہے جو سردار رابل کی بستی میں پتھریلی دیوار کے پار چمکتی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ وادی دا خان کے باسیوں کو ہونے والی ذلت آمیز شکست میں اس مقدس روشنی کا بھی ہاتھ تھا جس کی رابلی قبیلے میں پوجا کی جاتی تھی۔ ایک بار پھر یہ سوال میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح برسنے لگا کہ وہ خوبرو شخص تھا کون جس کی ہم نے صرف ایک جھلک دیکھی تھی، اور اس کے اطراف سے پھوٹتی ہوئی وہ روشنی کیا تھی؟ میں نے سائیں علی سے پوچھا، یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ وہی چاہتا ہے جو منسٹر منصور خان کی خوبرو بیوہ چاہتی تھی، اور وہ لڑکی چاہتی تھی جیسے تم نے رابل کی بستی کے گھر میں مچھلی کی طرح جسے تڑپتے دیکھا تھا۔ یہ شخص وہیں جانا چاہتا ہے جہاں وہ دونوں گئی ہیں۔ کل صبح مقامی رواج کے مطابق اسے نارنجی رنگ کے صاف ستھرے کپڑے پہنائے جائیں گے، خوشبو لگائی جائے گی، اس کے گلے میں مقدس پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے اور گھوڑا گاڑی میں بٹھا کر سردار رابل کی بستی کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ وہاں جا کر ڈھول تاشوں کی سنگت میں اس شخص کو پتھر کی بلند و بالا دیوار تک پہنچایا جائے گا۔ دیوار میں واقع دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ یہ شخص اندر داخل ہو جائے گا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ دل دھڑکا سالے کا، دل دھڑکا، سائیں نے بلند آواز میں کہا اور دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں بھی تیزی سے باہر آیا۔ سائیں کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اندر سے ایک دم چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے واپس جا کر دیکھا، مسہری سے بندھا ہوا لہیم شہیم شخص تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اوپر چڑھ گئی تھیں اور حلق سے نامانوس آوازیں نکل رہی تھیں۔ اسے شدید قسم کا دورہ پڑ گیا تھا۔ اس کی چیخو پکار سن کر کئی افراد وہاں اکٹھے ہو گئے۔ ان میں زری گل، جون چاول، صفدر اور سروج وغیرہ بھی تھے۔ سروج کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی۔ وہ مجھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ یہ سرنگ کا ایک تنگ حصہ تھا۔ دیوار پر لیمپ روشن تھا۔ دیواروں پر رینگنے والے سائے ہیبت ناک نظر آ رہے تھے۔ سروج نے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا، شاہ جہان، سائیں جی کدھر ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا،
ابھی بڑی تیزی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ وہ میرے قریب سے مٹ آئی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، شاہ جہان آج تم میرے کمرے میں سو جاؤ، میں بالکل اکیلی ہوں۔ میں نے چونک کر سروج کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ رنگین دعوت نہیں تھی جو عموماً نظر آیا کرتی تھی۔ آج وہ بالکل مختلف موڈ میں تھی۔ اس موڈ میں خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان ہو؟ پتہ نہیں شاہ جہان، کیا بات ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات سے؟ یہ بھی پتہ نہیں، لیکن شاہ جہان کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے یہاں۔ میں کبھی نہیں ڈری تھی، لیکن آج کل ڈر رہی ہوں۔ مجھے اندھیرے اور اکیلے پن سے خوف آتا ہے۔ شاہ جہان کسی وقت مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے بالکل پاس موجود ہے، مجھے گھور رہا ہے، کوئی آواز مجھے پکارنے لگتی ہے۔ ایک دم میرا جسم سنسنا اٹھا۔ میرے ذہن میں ایک نہایت خوفناک خیال آیا۔ سروج بھی تو ہمارے ساتھ اس روشنی کا دیدار کر چکی تھی جسے مقامی لوگ مقدس روشنی کہتے تھے۔ سروج نے بھی اس پراسرار خوبرو شخص کو دیکھا تھا جو ایک ریشمی خیمے میں مجسمے کی طرح ساکت بیٹھا رہتا تھا۔ کہیں سروج بھی تو کسی انجانی کیفیت کا شکار نہیں ہونے والی؟ اس کے اعصاب بھی تو کسی پراسرار شکنجے میں نہیں جکڑے جانے والے تھے؟ میں نے تسلی آمیز انداز میں سروج کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے سروج، تم اپنے ذہن پہ خواہ مخواہ بیکار سوچوں کو جگہ دے رہی ہو۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہارے کمرے تک ساتھ چلتا ہوں۔ دیکھو تمہیں رات بھر میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، چلو آؤ۔ میں اسے ساتھ لے کر سرنگ کے اس حصے میں آ گیا جہاں سروج اور سائیں علی کی قیامگاہ تھی۔ ہمارے حجرہ نما کمروں کی طرح یہ بھی ایک مختصر لیکن پر آسائش کمرہ تھا۔ فرش پر گداز اونی نمدہ تھا اور لیمپ کی روشنی بھی موجود تھی۔ سائیں علی اور سروج دونوں نمدے پر ہی سوتے تھے۔ سروج کا بستر سائیں کے قدموں کی طرف ہوتا تھا۔ سروج ایک گہری سانس لے کر دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ اس نے بوسیدہ سی جیکٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی۔ تنگ پینٹ میں اس کا زیرِ جسم پھنسا پھنسا نظر آتا تھا۔ سرد موسم کے سبب اس کے چہرے پر خشکی تھی اور ہونٹ سرخ ہو کر پھٹ گئے تھے۔ بالوں کی خوبصورتی بھی مان دکھائی دیتی تھی۔ شاہ جہان ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کیوں میرا من ہول رہا ہے، بڑی منحوس جگہ ہے یہ، لگتا ہے کہ ہر طرف بربادی کی پرچھائیاں ہیں۔ جو بربادی پھیلنی تھی وہ پھیل چکی ہے، اب تو حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ وادی پر سردار رابل کا مکمل کنٹرول ہے، اور سردار رابل برا آدمی نہیں ہے۔ تم نے دیکھا ہی ہوگا اس نے وادی کو زیر کرنے کے بعد کتنی امن پسندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کہیں لوٹ مار نہیں ہوئی، کسی مذہبی جگہ کی بے حرمتی نہیں کی گئی، عورتوں اور بچوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا گیا ہے۔ حالانکہ وادی والوں نے جس طرح تربیت گاہ میں قتل عام کیا تھا نا، یہ لوگ وہی سب کچھ یہاں پہ بھی کر سکتے تھے۔ میں یہ بات نہیں کر رہی، میں دوسری بات کر رہی ہوں۔ کوئی نہ کوئی ایسا چکر ہے یہاں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور یہ کوئی سنی سنائی بات تو ہے نہیں۔ ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں۔ ابھی تم نے بھی اس بندے کو دیکھا نا جو مسحری سے بندھا پڑا تھا اور مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس سے پہلے ہم قبیلے کی ایک لڑکی کو اسی حالت میں دیکھ چکے ہیں، اور نائلہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں نے اس بات پر بہت غور کیا سروج، میرا خیال ہے یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے۔ ہپنوٹزم ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ ہاں، اس کے اثرات کے بارے میں اختلافات موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ میری بات ادھوری رہ گئی۔ ایک زوردار چیخ نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ چیخ سرنگ کے اسی حصے کی طرف سے ابھری تھی جہاں گھڑ سوار دستے کے سالار دارا خان کو رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دوڑ کر وہاں پہنچا۔ بہت زور سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ اور لوگ بھی وہاں جمع تھے۔ ان میں مجھے سردار رابل بھی نظر آیا۔ وہ اس ہجوم میں ایک بچے کی طرح دکھائی دے رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ بچہ ہی سب کا بزرگ تھا۔ ایک عجیب سا روبداب تھا اس مختصر شخص میں۔ وہ سرہانے کی طرف کھڑا تھا اور دارا خان کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ دارا خان کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے۔ اس کا سفید رنگ نیلا ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی دارا خان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان آنکھوں میں بالکل وہی کیفیت نظر آ رہی تھی جو اس سے پہلے ہمیں نائلہ کی آنکھوں میں دکھائی دی تھی۔ یہ آنکھیں کسی کو دیکھ رہی تھیں، کوئی انجانی کشش تھی جو ان آنکھوں کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن جسے یہ آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ ارد گرد کہیں موجود نہیں تھا۔ سردار رابل نے اپنے قریب کھڑے ایک شخص کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ غالباً وہ مریض کی حالت دیکھ کر طیش میں آ گیا تھا۔
اس نے اپنے کارندوں کو کچھ ہدایات جاری کی اور تیز قدموں سے واپس چلا گیا۔ میں نے زری گل سے پوچھا، کچھ سمجھ میں آیا؟ سردار رابل بہت خفا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دارا خان کا حالت بہت خراب ہے۔ وہ مقدس روشنی کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے اور اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے کارندوں کو ہدایت فرمایا ہے کہ صبح کا انتظار نہ کریں اور اسی وقت دارا خان کو رابلی قبیلے کی بستی میں لے جانے کا انتظام کیا جائے۔ میں نے یہ حیران کن چیز دیکھی کہ سردار رابل کے جانے کے فوراً بعد دارا خان کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے مڑے ہوئے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، تشنج کی کیفیت بھی مان نظر آنے لگی۔ دارا خان چھوٹی چھوٹی سانسوں کے بجائے گہری سانسیں لینے لگا اور اس کی پیشانی کی پھولی ہوئی رگیں بھی غائب ہو گئیں۔ ایک سردار کے کہنے پر 2 افراد نے دارا خان کی بندشیں کھول دیں اور اسے اٹھا کر بٹھا دیا۔ دارا خان کی حالت میں یہ تبدیلی ناقابل فہم تھی۔ مقامی لوگ کو تو زیادہ تعجب نہیں تھا، لیکن وہ لوگ جو یہ منظر پہلی بار دیکھ رہے تھے ششدر نظر آتے تھے۔ ان میں صفدر اور زری گل کے علاوہ فلمی یونٹ کے ارکان بھی تھے۔ خوبصورت سری لنکن اداکارہ لوسانچی حیرت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ لوسانچی پرکشش جسم کی مالک تھی، لیکن مجھے کئی روز سے اس کا جسم کچھ بے ڈھنگا سا لگ رہا تھا۔ آج مجھ پر انکشاف ہوا کہ جسم بے ڈھنگا کیوں لگ رہا ہے۔ لوسانچی کی دبلی پتلی کمر اب اپنی شکل و شباہت کھو چکی تھی۔ یقیناً وہ حاملہ تھی۔ وہ قریباً پچھلے 7 ماہ سے اس وادی میں محصور تھی اور لٹیروں کے رحم و کرم پر تھی۔ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا اور کیا ہونے والا تھا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ وہ بیچاری روزگار کے لیے وطن سے دور اور دور دراز کا علاقوں کا سفر کر کے یہاں پہنچی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ان پہاڑوں میں ہونے والی شوٹنگ کتنی طویل ثابت ہوگی اور اس شوٹنگ میں اسے اپنی منشا کے خلاف کیسے کیسے ناپسندیدہ مناظر فلم بند کرانے پڑیں گے۔ حالات کی لوکیشن پر وقت ایک ظالم فلم ساز بن گیا تھا۔ نہ اسے شوٹنگ شیڈیول کی پرواہ رہی تھی، نہ ڈیٹس کی، نہ اداکارہ کی ذہنی و جسمانی حالت کی۔ نصف برس گزر گیا تھا، لیکن سرما کی ایک یکبستہ صبح کو شروع ہونے والی یہ شوٹنگ ابھی پیک اپ نہیں ہوئی تھی۔ دارا خان کو 2 افراد نے کندھوں سے تھاما اور سہارا دے کر ساتھ والے کمرے میں لے گئے۔ یہاں بہت سی علم غلم اشیاء رکھ دی گئی تھیں۔ تانبے کا ایک بہت بڑا ٹب نما برتن تھا۔ معلوم ہوا کہ اس ٹب میں کھڑا کر کے دارا خان کو گرم پانی سے نہلایا جائے گا۔ دارا خان کی خاص بسنتی پوشاک کھوٹی پر لٹک رہی تھی۔ حجامت کا سامان تھا، پھولوں کے ہار تھے، نرم چمڑے کے بنے ہوئے خاص جوتے تھے اور اسی نوع کی کئی اشیاء تھیں۔ کمرہ اسی پراسرار خوشبو سے مہک رہا تھا جسے محسوس کر کے بارش میں بھیگے ہوئے سندلی جنگلوں کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ ایک سردار نے درخواست کی کہ ہم سب کمرے سے باہر چلے جائیں۔ ہمارے باہر آنے کے بعد صرف وہی 3-4 افراد کمرے میں رہ گئے جنہوں نے دارا خان کو تیار کرنا تھا۔ تیاری کا یہ عمل قریباً 2 گھنٹے میں مکمل ہوا۔ 2 گھنٹے بعد جب ہم نے دوبارہ دارا خان کو دیکھا تو وہ عجیب و غریب حلیے میں نظر آ رہا تھا۔ ایک لمبے بسنتی چوغے نے اسے گردن سے گھٹنوں تک ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کے کانوں سے بڑے بڑے بالیں نکال دیے گئے تھے، لمبے بال تراش دیے گئے تھے اور نہلا دھلا کر اسے خوب صاف کر دیا گیا تھا۔ اس کی شیو بنی ہوئی تھی اور چہرے پر کسی محلول کی مدد سے خاص طرح کی چمک پیدا کر دی گئی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں دارا خان کے چہرے پر نظر پڑتی تھی تو یوں لگتا تھا کہ نورانی کرنیں اس کے نقوش سے پھوٹ رہی ہیں۔ دارا خان کے بالوں میں بھی کوئی چمکیلے برادے جیسی شے چمک رہی تھی۔ دارا خان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے اور اسے بڑے احترام کے ساتھ سرنگ سے باہر لایا گیا۔ سرنگ سے باہر سردی تھی اور مدھم چاندنی نشیب و فراز کو نمایاں کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ رات قریباً 9-10 بجے کا عمل تھا، مگر پوری وادی کئی گھنٹوں سے محو خواب تھی۔ صرف سرنگ کے اندر بیداری کے آثار موجود تھے۔ دارا خان کو ایک بند گھوڑا گاڑی میں سوار کیا گیا۔ 2 مسلح محافظوں کے علاوہ سردار رابل کا لہیم شہیم بھائی بھی گاڑی میں سوار ہوا۔ اس کے علاوہ ایک نہایت عمر رسیدہ شخص بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کے دانوں کی مالا تھی اور وہ منہ میں مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ گاڑی روانہ ہو گئی تو الوداع کہنے والے لوگ دیر تک وہیں کھڑے رہے اور گاڑی کو دیکھتے رہے۔ مدھم چاندنی میں ان کے چہرے اور حلیے پراسرار نظر آ رہے تھے، جیسے وہ آسیبی سائے ہوں جو کسی پراسرار قبائلی رسم کی تکمیل کے بعد اچانک ہی ہوا میں تحلیل ہونے والے ہوں۔ اتنے میں صفدر اندر سے دوڑا دوڑا آیا، میرے قریب آ کر سرگوشی میں بولا، شاہ جہاں صاحب، سروج آپ کو بلا رہی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ وہ بڑی ڈری ہوئی ہے، آپ کا نام لے لے کر چیخ رہی تھی۔ میں صفدر زری گل کے ساتھ سرنگ میں واپس آ گیا۔
سرنگ کے گرم اور روشن حصے میں ابھی بیشتر افراد جاگ رہے تھے۔ تماشا گاہوں کی طرف شام جیسی رونق تو نہیں تھی، تاہم موسیقی کی مدھم آواز اب تک سنائی دے رہی تھی۔ ہم تخت کے رہائشی حصے کی طرف مڑ گئے۔ یہ سرنگ کی تنگ بھول بھلیاں تھیں۔ کہیں کہیں چھت صرف انسانی قد کے برابر اونچی تھی۔ روغنی مشعلیں جل رہی تھیں اور کمروں کے اندر شمعدان اور لیمپ روشن تھے۔ بڑا خوابناک سا ماحول تھا۔ میں سروج اور سائیں علی کے کمرے میں پہنچا تو سروج مسہری پر بیٹھی نظر آئی۔ وہ گھٹنوں پر سر دیے رو رہی تھی۔ کیا ہوا سروج؟ میں نے اس کا شانہ جھنجھوڑا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسلسل روتی رہی۔ میں نے صفدر اور زری گل کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ چلے گئے تو میں نے دروازہ بند کر لیا اور سروج کے قریب آ بیٹھا۔ میں نے اس کا شانہ سہلایا اور ایک بار پھر رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ شاہ جہان، مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ بھی کچھ ہونے والا ہے۔ یہ کیا فضول بکواس ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا، تم دیکھ لینا۔ تم اپنے دماغ کو درست کرو اور خواہ مخواہ کے وہم مت پالو۔ یہ وہم نہیں ہے۔ کیا ابھی تم نے جس شخص کو گھوڑا گاڑی پر سوار کرا کر آئے ہو وہ وہم تھا؟ اور وہ سارے لوگ جن کو تم نے اپنی آنکھوں سے دماغی مریض بنتے دیکھا ہے، وہ کیا وہم تھا؟ کیا وہ سب وہم تھے؟ تمہارے ذہن پر ماحول کا اثر ہے۔ یہاں سے نکل جانے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یقین کرو تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ لیکن ہم کب نکلیں گے؟ اب یہاں سے ہمیں کیا لینا دینا؟ ہم صفدر اور جان چاول کے لیے یہاں آئے تھے نا، وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ اب کیا رکاوٹ ہے یہاں سے جانے میں؟ کل میں سردار رابل سے ملا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ وادی سے نکل بھاگنے والے کلہاڑا برداروں کی کچھ ٹولیاں آس پاس کے پہاڑوں میں موجود ہیں۔ ان کی طرف سے ہمیں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جب تک ان لوگوں پر قابو نہیں پا لیا جاتا، ہمارا یہاں سے نکلنا مناسب نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ہمیں یہاں روک رہے ہیں۔ یہ ہمیں واپس نہیں جانے دیں گے۔ یہ بھی تمہارے وہموں میں سے ایک وہم ہے۔ سردار رابل کو جتنا میں جان گیا ہوں، تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ وہ عام قبائلی سرداروں سے بالکل مختلف شخص ہے۔ سروج کچھ دیر ناک سے سوں سوں کی آواز نکالتی رہی، پھر کرہا کر بولی، سائیں جی ابھی تک نہیں آئے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر میں دیکھ لیتا ہوں۔ اگر سائیں علی نہ آیا تو میں یہیں تمہارے پاس رہوں گا۔ میں قریباً 1 گھنٹہ سروج کے پاس بیٹھا رہا اور تسلی تشفی کی باتیں کرتا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ سروج نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے۔ اس نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں اپنے ارد گرد اتنے ہولناک واقعات دیکھے تھے کہ وہ بنیادوں تک ہل گئی تھی، اور یہ سب کچھ صرف سروج کے ساتھ ہی نہیں تھا۔ ہم سب ذہنی طور پر انتشار کا شکار تھے۔ ہر صبح کوئی نہ کوئی انہونی سامنے آ جاتی اور ہر شام کوئی بھیانک واقعہ دل و دماغ میں تہلکہ مچا دیتا۔ کافی انتظار کے باوجود سائیں علی واپس نہیں آیا۔ میں وہیں سروج کے کمرے میں لیٹ گیا۔ وہ مسہری پر تھی۔ میں نے نیچے اونی نمدے پر بستر لگا لیا۔ تماشا گاہوں سے ابھرنے والی مدھم موسیقی بھی اب تھم چکی تھی۔ ہر طرف ایک پر ہال سناٹا طاری تھا۔ اس سناٹے میں ابھی تک وہ چیخیں گونجتی محسوس ہوتی تھیں جو دارا خان کے سینے سے بلند ہوئی تھیں۔ کتنی اذیت تھی اس کی آواز میں، جیسے وہ کسی چٹان کے نیچے دبا ہوا ہو اور مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ دارا خان کا خیال ذہن میں آتے ہی میری آنکھوں کے سامنے نائلہ کی صورت بھی گھومنے لگی۔ نہ جانے اب وہ کہاں تھی اور کس حال میں تھی۔ اسے مقدس روشنی کی دلہن کہا گیا تھا، اور چند روز پہلے کسی دلہن کی طرح بنا سوار کر مقدس دیوار کے پار بھیج دیا گیا تھا۔ سوچتے سوچتے میں وادی موت سے وادی خواب میں چلا گیا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر سویا رہا۔ پھر مجھے بالکل اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے نیم تاریکی میں ٹٹول کر دیکھا۔ کوئی میرے بستر میں میرے ساتھ موجود تھا۔ یہ سروج تھی، سراپا قیامت عورت، ہوش ربا حسن کی مالک۔ وہ کسی جونک کی طرح میرے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں بری طرح سٹپٹایا، جی چاہا کہ اسے دھکیل کر خود سے دور کر دوں۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ سروج کے لپٹنے میں کسی طرح کی خرابی نیت کو دخل نہیں ہے۔ اس کا لمس ایک ڈری ہوئی ننھی بچی کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا سر میرے بازوؤں پہ رکھا ہوا تھا اور چہرہ میری بغل میں گھسیڑ دیا تھا۔ اس کے نتنوں سے خارج ہونے والی گرم سانس میں صاف محسوس کر سکتا تھا۔ سروج؟ میں نے سرگوشی کی۔ ہاں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، جا کر سو جاؤ۔ اچھا، سو جاتی ہوں، اس نے کہا، مگر اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ واقعی سو گئی، مگر میں نے باقی رات جاگتے ہوئے گزاری۔
صبح میں نے دیکھا تو سروج کو تیز بخار تھا. سائیں علی کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا. وہ جب غائب ہوتا تو کئی دن اس کا کھوج کھرا نہیں ملتا تھا. میں اپنے کمرے میں پہنچا تو صفدر اور زری گل میرا انتظار کر رہے تھے. زری گل کی نظروں میں میرے لیے شکوک نظر آ رہے تھے. وہ بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے بازوبان خاموشی پوچھ رہا ہو کہ میں نے رات کیسے گزاری ہے. کوئی اور موقع ہوتا تو شاید اس کی زبان قینچی کی طرح چلنی شروع ہو جاتی، لیکن جب سے سروج گمسم ہوئی تھی زری گل کا رویہ بھی کچھ نرم پڑ گیا تھا. بلکہ کبھی کبھی تو اس کی آنکھوں میں سروج کے لیے ہمدردی کی جھلک بھی نظر آتی تھی. صفدر نے کہا، سروج خیریت سے تو ہے؟ بخار ایسے رات بھر جاگتی رہی ہے. بخار کا علاج تو یہاں ڈاکٹر ہینری کر سکتا ہے جناب، اور وہ بھی بندی خانے میں ہے. زری نے بڑے پتے کی بات کی تھی. واقعی ڈاکٹر ہینری کی صورت میں یہاں ایک مسیحا صفت موجود تھا. میں اسی وقت زری گل کے ساتھ سردار رابل کی طرف چلا گیا. سردار رابل تخت کے ایک شاندار کمرے میں بڑے ٹھاٹ سے ٹانگیں پسارے لیٹا تھا. وہ اپنے لیے پہرے دار و محافظ وغیرہ رکھنے کا تکلف نہیں کرتا تھا، بلکہ عام طور پر کوئی خادم بھی اس کے قریب نظر نہیں آتا تھا. اس کی بیویاں ہی اس کی خدمتگار بھی تھیں. اس وقت بھی وہ تنہا تھا. زری گل نے میرے مترجم کے فرائض انجام دیے اور ٹوٹی پھوٹی زبان میں سردار رابل کو بتایا کہ ہماری ساتھی لڑکی بیمار ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہینری اسے دیکھ لے. کون ڈاکٹر ہینری؟ سردار نے پوچھا. زری نے اسے ڈاکٹر ہینری کے بارے میں بتایا. سردار رابل نے کہا، اگر وہ واقعی قابل اور عمر رسیدہ شخص ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ بندی خانہ نہیں. اس نے اپنے ایک مصاحب کو بلایا اور اپنی زبان میں اسے ہدایت کی کہ بندی خانے میں موجود عمر رسیدہ معالج کو یہاں تخت میں لایا جائے. مصاحب 2 پہرے داروں کے ساتھ بندی خانے کی طرف روانہ ہو گیا. سردار ہم سے باتیں کرنے لگا. وہ ایک صاف دل شخص تھا اور سردار ہونے کے باوجود خاصی سادہ زندگی بسر کر رہا تھا. اس کی واحد دلچسپی وہ 3 عورتیں تھیں جو شریک حیات کے طور پر اس سے منسوب تھیں. یہ تینوں عورتیں خوبرو اور بلند قامت تھیں. سردار رابل ان کے درمیان یوں اکڑ کر چلتا جیسے کوئی کوتا قد ساربان اپنی سجی سوری اونٹنیوں کو لے کر جا رہا ہو. سردار رابل کا جسم بہت مختصر تھا، لیکن جتنا بھی تھا فولادی تھا. اس کے علاوہ وہ بے حد پھرتیلا بھی تھا. میں نے لڑائی کے میدان میں اسے بجلی کی طرح حرکت کرتے دیکھا تھا. سردار رابل کا پختہ عقیدہ تھا کہ مقدس روشنی بہترین پشت پناہ اور رہنما ہے. مقدس روشنی کے احکامات اس کے لیے پتھر پہ کھینچی ہوئی لکیر تھے. وہ ان پر منوعن عمل کرنا اپنا اولین فرض سمجھتا تھا. اس نے کہا، مقدس روشنی عام دیوی دیوتاؤں کی طرح ہمیں صرف پوجا پاٹ نہیں سکھاتی. یہ روشنی قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کا انوکھا اور بہترین طریقہ بتاتی ہے. یہ طریقہ ہے محنت کا. ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان کی خوشی کا راز انتھک محنت و مشقت میں ہے. جس طرح گرمی کے بغیر سردی کا احساس نہیں ہو سکتا، کڑواہٹ کے بغیر مٹھاس بے معنی ہے، تھکاوٹ کے بغیر آرام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح محنت کی اذیت کے بغیر راحت اور خوشی کا حصول بھی ممکن نہیں. اگر کوئی شخص حسب نسب، حیثیت یا مال دولت کے زور پر خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ قطعی ناکام ہے. خوشی کا راز صرف اور صرف جفاکشی اور سادہ رہن سہن میں ہے. اور ہم یہ بات زبانی کلامی نہیں کہتے، اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں. تم میرا لباس دیکھ رہے ہو، میری خوراک بھی تمہارے علم میں ہے. میں فرش پہ سوتا ہوں اور یہی حال میرے مصاحبین کا بھی ہے اور بستی کے عام لوگوں کا بھی. ہم صبح سے شام تک سخت محنت کرتے ہیں، کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، کپڑا بنتے ہیں، بھیڑ بکریاں چراتے ہیں اور شکار کی تلاش میں ہر طرح کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں. اور ہم خوش ہیں کیونکہ ہمارا ایمان اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے رزق پر ہے. ہم وادی داخان کے لوگوں کی طرح لٹیرے نہیں ہیں. جس دھرتی کو یہ لوگ بنجر اور بے فیض کہتے ہیں، اسی دھرتی سے ہم نے مقدس روشنی کی برکت اور اپنی محنت سے اپنا رزق حاصل کیا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ ہم سے خار کھاتے تھے. انہوں نے ہماری خوشیوں کو گہنا رکھا تھا. ان کی بدخواہی ہمارے سکون کو غارت کر رہی تھی. ہم نے اس لڑائی سے بہت دامن بچانا چاہا. ہم چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ آفت ہمارے سروں سے ٹل جائے. مقدس روشنی کا بھی یہی حکم تھا کہ حتی الامکان ہم خون ریزی سے باز رہیں. لیکن جب ہمارا ناختہ بند کر دیا گیا، ہماری بستی میں ہونے والی لوٹ مار بڑھتی چلی گئی تو ہمیں حرکت میں آنا پڑا. اور تم دیکھ رہے ہو ہم کامیاب ہیں. یہ ہماری نہیں، حق سچ کی فتح ہے. اور مقدس روشنی کا کرم شامل رہا تو ہم آئندہ بھی کامران رہیں گے. تم دیکھو گے بہت جلد ہمارے خیالات بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اچھے لگنے لگیں گے
وہ بھی ہمارے عقیدے کو حقیقت مانیں گے۔ میں نے زری گل کے ذریعے سردار رابل سے کہا، سردار، تم نے ایک اثر انگیز تقریر کر ڈالی ہے۔ جو کچھ تم نے کہا بہت اچھا کہا ہے۔ میں تمہارے عقیدے پر کوئی حملہ نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے بھی محنت کی عظمت اور سادگی کے فوائد سے کسی کو تم سے اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن محنت اور سادگی کے علاوہ جو کچھ رابلی قبیلے میں ہو رہا ہے اس کا دفاع تم کیسے کرو گے؟ میں سمجھا نہیں۔ میں ان ناقابل فہم واقعات کی بات کر رہا ہوں جو رابلی قبیلے میں رونما ہوتے رہتے ہیں، جسے تم لوگ مقدس روشنی کہتے ہو۔ وہ عام لوگوں اور خاص طور سے نوجوانوں کے دل و دماغ پر خاص انداز سے اثر کرتی ہے۔ میں نے پچھلے چند ہفتوں میں کم از کم 3 افراد کو اس شدید ذہنی انتشار میں مبتلا ہوتے دیکھا ہے جو مقدس روشنی کے دیدار کے بعد رونما ہوتا ہے۔ ان 3 افراد میں 2 خوبرو نوجوان لڑکیاں تھیں۔ ایسی لڑکیاں مقدس دیوار کے پار جانے کے لیے یوں بے قرار ہوتی ہیں کہ باقی رشتے ناطے کو بھول جاتی ہیں۔ انہیں تم لوگ ثانی یعنی سنہرے عقاب کی دلہن کہتے ہو۔ ان دلہنوں کو بنا سوار کر دیوار کے پار لے جایا جاتا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ وہ پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ کچھ ایسا ہی سلوک مردوں سے بھی ہوتا ہے۔ وہ دیوار کے پار جا کر مقدس روشنی کے خادم بن جاتے ہیں اور وہیں کے ہو کر رہتے ہیں۔ میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کیا تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ نہیں، میں مقدس روشنی کے متعلق بھی تجسس کا شکار ہوں۔ جسے تم لوگ مقدس روشنی کہتے ہو وہ ایک خوبرو شخص ہے۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ وہ شخص تو مجھے گوشت پوست کا عام انسان نظر آیا ہے، جسے چھوا جا سکتا ہے، جس سے بات کی جا سکتی ہے۔ اگر اس شخص میں کوئی چیز معمولی یا غیر معمولی ہے تو وہ شاید اس کی آنکھیں ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے خیال سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ وہ جسے تم عام انسان کہہ رہے ہو وہ مجسم روشنی ہے۔ اس کے جسم کو اور سنہری روشنی کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر وہ شخص کیا ہے جو ریشمی غلاف کے اندر سے نظر آتا ہے؟ وہ ہماری نگاہ کا دھوکہ ہے، سراب ہے۔ ہماری بصارت میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم مقدس روشنی کو اصل شکل و صورت میں دیکھ سکیں، نہ ہمارے ذہن کو اتنی تاب ہے کہ وہ اس روشنی کی دید برداشت کر سکے۔ لہٰذا ہماری آسانی کے لیے وہ روشنی اپنی شباہت بدل لیتی ہے اور ہمیں ایک خوبرو انسان کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریشمی غلاف کے اندر سوائے روشنی کے اور کچھ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ سردار رابل کی بات پر یقین کرنا میرے لیے اتنا ہی مشکل تھا جتنا کہ یہ یقین کر لینا کہ سورج رات کو نکلتا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے جیتے جاگتے انسان کو دیکھ چکا تھا، اس سے بات کر چکا تھا، اور میرے ساتھی بھی اس مرحلے سے گزر چکے تھے۔ بے شک وہ ماحول پراسرار تھا۔ وہاں گونجتی آوازیں، وہاں پھیلی ہوئی خوشبو اور وہ در و دیوار ذہن پر ایک خاص طرح کا اثر کرتے تھے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ وہاں پہنچ کر انسان کے حواس کام کرنا چھوڑ جاتے تھے یا وہ ایسی چیزوں کو دیکھنے لگتا تھا جو اس کے سامنے نہیں ہوتی تھیں، تو یہ سراسر غلط تھا۔ کم از کم میرے ساتھ تو ایسا ہرگز نہیں ہوا تھا۔ ہماری گفتگو کے دوران میں ہی سردار رابل کے کارندے ڈاکٹر ہینری کو تخت میں لے کر آ گئے۔ ڈاکٹر ہینری کی جھریوں بھری پیشانی پر چند روز پرانی چوٹ کا نشان تھا۔ یہ چوٹ اسے گرفتاری کے وقت لگی تھی۔ مجھے دیکھ کر ڈاکٹر ہینری کا منہ کھل گیا۔ ہمارے درمیان رسمی کلمات کا تبادلہ ہوا۔ ڈاکٹر ہینری کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میری درخواست پر سردار نے اس کے ہاتھ کھلوا دیے۔ میں نے سردار رابل کے سامنے ڈاکٹر ہینری کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا ذکر کیا اور رابل کو بتایا کہ ڈاکٹر ہینری لڑائی میں زخمی ہونے والے لشکریوں کے لیے بہترین معالج ثابت ہو سکتا ہے۔ رابل نے کہا، میں نے پہلے بھی ڈاکٹر ہینری کے بارے میں سن رکھا ہے۔ آج ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ میری طرف سے ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ وادی میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اور اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر ہینری کو لے کر اس کمرے میں آ گیا جہاں سروج بخار میں پھونک رہی تھی۔ ڈاکٹر ہینری نے اس کا معائنہ کیا، اس کی آنکھیں دیکھیں، نبض ٹٹولی اور کچھ دیر انگلش میں اس سے باتیں کرتا رہا۔ پھر وہ میرے ساتھ باہر آ گیا۔ مریضہ کیا لگتی ہے تمہاری؟ یہ ہماری سیاحتی پارٹی کی ساتھی ہے۔ مسٹر شاہ جہان، میں سمجھتا ہوں کہ مریضہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ اس کی گردن کے پٹھے کھنچے ہوئے ہیں اور سر میں جو شدید درد ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ذہنی پریشانی ہے۔ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ کیا؟ مسئلے تو بہت سے ہیں جناب۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ یہاں جلد سے جلد نکلنا چاہتی ہے، لیکن سردار رابل کا کہنا ہے کہ ابھی وادی سے نکلنا اور گلگت کی طرف سفر کرنا خطرناک ہے۔ وادی سے نکل بھاگنے والے بہت سے گروہ ابھی ان پہاڑیوں میں منڈلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ہینری بولا، لیکن وہ جلدی جانے پر کیوں اصرار کر رہی ہے؟ لڑائی تو ختم ہو چکی ہے۔ اب اسے یہاں فوری نوعیت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چند دن سردار رابل کی میزبانی کا مزید لطف اٹھا لے، حالات درست ہو جائیں تو پھر تم لوگوں کو سفر کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔
میں نے ڈاکٹر ہنری سے کہا، اس لڑکی کے مسئلے کی بابت میں آپ کو پھر بتاؤں گا، یہ کافی گمبھیر چکر ہے۔ چلو ٹھیک ہے، فی الحال میں اس کے بخار کے لیے دوا بھیج دیتا ہوں، نیند کی دوا بھی اس میں ہوگی، یہ جتنا زیادہ آرام کرے گی اتنا ہی اچھا ہے۔ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے دواخانے۔ کیا مجھے اس کی اجازت نہیں ہے؟ کیوں اجازت نہیں ہے؟ سردار رابل کہہ چکا ہے آپ سے کہ آپ اپنے پیشہ ورانہ فرائض آزادی سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، تم کل آ کر مجھے مریضہ کی حالت کے بارے میں بتا دینا۔ بہت بہتر، میں آؤں گا، میں آپ کو مریضہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اگلے روز سپہر کے وقت میں ڈاکٹر ہنری کے دواخانے پہنچا۔ یہ دواخانہ میرے لیے جانا پہچانا تھا، میں 1 سے زائد مرتبہ یہاں آ چکا تھا۔ 2 کشادہ کمرے تھے جن میں شیشے کے بے شمار مرتبان اور جار وغیرہ بھرے ہوئے تھے، ان میں خشک جڑی بوٹیاں تھیں، بیج اور تیار شدہ دوائیں تھیں۔ یہ جگہ دواخانے سے زیادہ لیبارٹری نظر آتی تھی، جہاں مختلف اقسام کی تیز بوئیں چکراتی رہتی تھیں۔ ان بوؤں کے درمیان ڈاکٹر ہنری کسی قدیم فلسفی کی طرح بیٹھا نظر آتا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے وہ بھی ایک خشک جڑی بوٹی ہے جو مرتبان سے نکل کر لکڑی کی کرسی پر پھیل گئی ہے۔ اس سے پہر بادل گھر کر آئے ہوئے تھے اور گاہے گاہے میں برسنے لگتا تھا۔ میں اور ڈاکٹر ہنری اونی لبادوں میں لپٹے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر ہنری، آپ ایک دانشور ہیں اور اس بستی سے باخبر ترین افراد میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو رابلی قبیلے کے حالات کے متعلق بھی معلومات ہوں گی۔ آپ نے مقدس روشنی کے بارے میں کیا سن رکھا ہے؟ پہلے تم بتاؤ، تم نے کیا سن رکھا ہے؟ میں نے کہا، سنی سنائی باتوں پر تو میں زیادہ یقین نہیں رکھتا ہوں۔ ہاں، جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ قریباً 1.5 ماہ پہلے جب ہم رابلی قبیلے میں تھے، ایک روز ہمیں مقدس روشنی کا دیدار کرایا گیا تھا۔ بستی کے ایک کنارے پر بلند و بالا سنگی دیوار ہے جسے وہ لوگ مقدس دیوار کہتے ہیں۔ ہم اس دیوار کے پار گئے تھے۔ دیوار کے پار ہم نے کچھ عجیب و غریب مناظر دیکھے۔ ہمیں کچھ ایسے سفید پوش مرد و زن نظر آئے جو بہت خوبصورت تھے۔ یہ لوگ ایک صاف شفاف کھو کے اندر قیام پذیر تھے اور بے حد خاموشی اور آہستگی سے چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب سی کیفیت تھی، اس کیفیت کو میرے لیے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال وہ سب کے سب بہت خوش اور مطمئن دکھائی دیتے تھے۔ پھر ہمیں ایک ایسے خلا میں لایا گیا جہاں کھو کی چھت بہت اونچی تھی اور آوازیں دیر تک گونجتی رہتی تھیں۔ اس خلا کے اندرونی حصے میں وہ خاص الخاص مقام تھا جہاں مقدس روشنی کا دیدار کیا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں ایک نہایت خوبرو شخص کو دیکھا جو ایک مسحری پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس مسحری کو ایک ریشمی غلاف نے ڈھانپ رکھا تھا۔ غلاف کے اندر سے سنہری روشنی پھوٹتی محسوس ہوتی تھی۔ کوشش کے باوجود میں اس روشنی کا منبع نہیں ڈھونڈ سکا۔ خوبرو شخص نے مجھ سے چند باتیں کی اور پھر واپس بھیج دیا۔ اس ملاقات میں نے جو چیز قابل ذکر دیکھی تھی نا، وہ اس خوبرو شخص کی آنکھیں تھیں۔ ان آنکھوں میں مجھے بے پناہ کشش نظر آئی۔ چند لمحوں کے لیے تو یوں لگا جیسے میں لوہے کا ایک ذرہ ہوں اور کوئی بہت بڑا مقناطیس مجھے زبردست قوت سے کھینچ رہا ہے۔ ہم 2-3 گھنٹے اس کھو میں رہے تھے اور پھر بستی واپس آ گئے تھے۔ تم مقدس روشنی کے بارے میں اتنے تجسس کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ تم مریضہ کے بارے میں بات کرنے آئے تھے۔ تم نے کہا تھا کہ اس سے کوئی سنگین مسئلہ درپیش ہے جس کے بارے میں تم دواخانے آ کر مجھے بتاؤ گے۔ مریضہ کے مسئلے کا تعلق بھی اسی بات سے ہے۔ شاید میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ جب ہمیں مقدس روشنی کا دیدار کرایا گیا تھا تو یہ لڑکی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ اس کے علاوہ قبیلے کی 3-4 لڑکیاں بھی تھیں۔ اس واقعے کے 3 روز بعد ایک قبائلی لڑکی اسی ہیجان کا شکار ہو گئی تھی جس کا ناطہ مقدس روشنی کے دیدار سے جوڑا جاتا ہے۔ میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے تڑپتے پھڑکتے دیکھا ہے۔ بعد ازاں اسے پتھریلی دیوار کے پار پہنچا دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے سروج پر اس واقعے کا گہرا اثر ہے۔ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو اسے یہ وہم ہو چکا ہے کہ شاید وہ بھی کسی ایسی ہیجانی کیفیت کا شکار ہو جائے گی۔ وہ خوفزدہ رہتی ہے۔ 2-3 روز سے میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں سو رہا ہوں۔ سوتے وقت وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی ہے۔ کل رات وہ ایک دم چیخنے لگی کہ سانپ مجھے کھینچ رہا ہے، 2 منہ والا سانپ مجھے کھینچ رہا ہے۔ وہ میز کے نیچے اور کونوں خدروں میں سانپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی۔ ڈاکٹر ہنری کے جھریوں بھرے چہرے پر لاتعداد مزید جھریاں نمودار ہو گئیں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور دونوں ہاتھوں کی دبلی پتلی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا دی۔ ٹھہری ہوئی آواز میں وہ بولا، جو کچھ تم نے دیوار کے پار دیکھا اس کے بارے میں تمہارا ذاتی خیال کیا ہے؟ میرا خیال یہی ہے کہ جس خوبرو شخص کو میں نے دیکھا تھا وہ میری اور آپ کی طرح ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس نے سادہ لو قبائلیوں کو اپنی شعبدے بازی میں الجھا رکھا ہے۔
لیکن تم نے اس کی غیر معمولی آنکھوں کا بھی تو ذکر کیا ہے۔ ہاں، یہ بات تو میں اب بھی تسلیم کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں کوئی مخفی طاقت موجود ہے۔ غالباً اس طاقت کا تعلق میسمرزم یا ہپنوٹزم وغیرہ سے ہے۔ ہپنوٹزم اور خیال خوانی جیسے علوم کو اب سائنسی طور پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ تم ہپنوٹزم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ڈاکٹر ہینری نے پوچھا۔ کچھ زیادہ نہیں، صرف یہ معلوم ہے کہ ہپنوٹسٹ برتر ذہنی قوت کا مالک ہوتا ہے اور وہ ایک خاص ماحول میں اپنے معمول کو ترغیب کے ذریعے غیر فطری نیند سلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں وہ ترغیب یا سبجیکشن کے ذریعے ہی اپنے معمول کو مختلف احکامات وغیرہ بھی دے سکتا ہے۔ کیا یہ سنی سنائی باتیں ہیں یا تم نے حقیقت میں بھی کسی کو ہپنوٹائز کرتے یا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ غیر ملکی چینل پر ایک اسٹیج شو میں دیکھا تھا۔ اس میں ایک ہپنوٹسٹ نے تماشائیوں کے بیچ میں سے ایک معمول چنا تھا اور پھر اسے اسٹیج پر ہپنوٹائز کرنے کا مظاہرہ کیا تھا۔ نیند طاری ہونے کے بعد نوجوان معمول نے عامل کے بیشتر احکامات پر عمل کیا تھا۔ اپنے ہاتھوں کو حرکت دی تھی، پاؤں ہلائے تھے، منہ سے سیٹی بجانے کی کوشش کی تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کسی شعبدے بازی کو دخل تھا یا نہیں۔ ڈاکٹر ہینری گھٹنوں پر زور دے کر اپنی جگہ سے اٹھا اور جڑی بوٹیوں سے بھری ہوئی ایک الماری کی زیریں دراز کھول لی۔ اس طویل دراز میں کتابیں ٹھسی ہوئی تھیں۔ لرزتے ہاتھوں سے ڈاکٹر ہینری نے ایک فائل تلاش کی۔ اس فائل میں انگلش کے بہت سے ٹائپ شدہ کاغذات تھے۔ یہ پرانے کاغذات غالباً کسی مسودے کا حصہ تھے۔ ہینری نے جھاڑن سے فائل کی گرد صاف کی اور میرے قریب آن بیٹھا۔ میں نے ان کاغذات کو ایک نظر دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس تحریر کا موضوع ہپنوٹزم ہے۔ سچ بتاؤ، تم اس موضوع کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہو؟ ہینری نے میری آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ بہت زیادہ سنجیدگی سے تو نہیں لیتا، لیکن اسے مذاق بھی نہیں سمجھتا جیسے بہت سے دوسرے لوگ سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس موضوع میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا، جو طویل عرصے سے دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے بہت سے ذہین لوگ اس کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اور ویسے بھی علم کسی جامد چیز کا نام نہیں ہے۔ مابعد النفسیات میں جن مفروضوں کو 20 سال پہلے مذاق سمجھا جاتا تھا، اب وہ ٹھوس حقیقت بن چکے ہیں۔ کیا معلوم کل ہپنوٹزم، خیال خوانی اور اس جیسے دیگر علوم کے بارے میں کیا کیا انکشافات ہوں۔ ڈاکٹر ہینری نے بڑی سنجیدگی سے ہونٹ سکیڑے، پھر مسودے کا ایک ورق منتخب کرتے ہوئے بولا۔ میسمرزم کی ابتدا ڈاکٹر میسمر سے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر میسمر کا پورا نام فرانس اینٹن میسمر تھا۔ وہ 1730 عیسوی کے لگ بھگ ویانا میں پیدا ہوا تھا۔ سب سے پہلے اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ حیوانی مقناطیسیت ایک حقیقت ہے اور یہ پوری کائنات میں موجود ہے۔ وہ اس حیوانی مقناطیسیت پر مختلف تجربات کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے مریضوں کے علاج معالجے میں استعمال بھی کرنے لگا۔ ڈاکٹر میسمر کے بعد میرے ایک ہم وطن ڈاکٹر جیمز بریڈ نے قریباً 130 سال پہلے میسمرزم کے لیے پہلی بار ہپنوٹزم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ وہ شروع میں عام لوگوں کی طرح میسمرزم کو ایک بینوانی لفظ سمجھتا تھا اور وہم خیال کرتا تھا، لیکن غور و فکر کے بعد وہ اس بارے میں سنجیدہ ہوا اور پھر سنجیدہ تر ہوتا چلا گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ مقناطیسی قوت موجود ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ کسی چمکیلی چیز کی طرف مسلسل دیکھنے سے اعصابی تھکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، جو بعد ازاں مقناطیسی نیند کا سبب بن جاتی ہے۔ جیمز بریڈ کے بعد بھی بے شمار طبی ماہروں، دانشوروں اور سائنسدانوں نے مقناطیسی طاقت کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے اور اپنی اپنی بساط کے مطابق اسے استعمال بھی کیا ہے۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ برتر ذہن کا مالک ایک شخص جس میں مقناطیسی قوت موجود ہو، عام لوگوں کو معمول بنا سکتا ہے۔ کچھ عامل اس حوالے سے زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، کچھ زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ بہت زیادہ، اور کچھ غیر معمولی طور پر کامیاب رہتے ہیں۔ ایسے لوگ آسانی سے اپنے معمول پر مقناطیسی نیند طاری کر لیتے ہیں اور ایسی حالت میں جو احکامات دیتے ہیں وہ معمول کے ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقدس دیوار کے پار جو شخص موجود ہے وہ بھی کوئی غیر معمولی صلاحیتوں والا ہپنوٹسٹ ہے؟ جو کچھ میں اب تک سنتا رہا ہوں اس سے تو یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک بات ہمیں تسلیم کرنا پڑے گی، وہ شخص اپنی زندگی زبردست نظم و ضبط کے ساتھ گزار رہا ہے اور اپنے پیروکاروں سے بھی نظم و ضبط پیدا کرنے کا خواہش مند ہے۔ یہ لوگ بے حد سادہ رہن سہن اختیار کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کی بنیاد سخت محنت و مشقت پہ ہوتی ہے۔ مرد و زن، بچے بوڑھے، سبھی ایک سے رنگ میں رنگے دکھائی دیتے ہیں۔ تم نے قبیلے کی بستی میں دیکھا ہی ہوگا، یہ لوگ صبح سے شام تک جان توڑ محنت کرتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس محنت کا صلہ انہیں ضرور ملے گا۔ براہ راست نہیں ملے گا تو بالواسطہ مل جائے گا۔
یہ لوگ دل و جان سے اس شخص کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ وہ شخص ایک غیر معمولی ہپنوٹسٹ نہیں ہے بلکہ دیگر حوالوں سے بھی زبردست صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اس کا ایک نظریہ حیات ہے جس پر وہ غیر متزلزل یقین رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس نظریہ حیات کو سمجھیں اور اپنائیں۔ بے شک اس کے اس نظریے میں کچھ سنگین نوعیت کی خامیاں بھی ہیں، لیکن اس کی خوبیوں سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا۔ ڈاکٹر، تم نے میرا خیال تو پوچھ لیا، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی کوئی شخص اتنا زبردست ہپنوٹسٹ ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں میل دور سے بھی اپنے معمول کو کشش کر لے اور اچھے بھلے لوگوں کو یوں جنون میں مبتلا کر دے کہ انہیں ہپنوٹسٹ کے علاوہ کچھ اور یاد ہی نہ رہے؟ میرے علم میں تو ایسی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن ممکن ہے ایسا ہوتا ہو، کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہو۔ ایک عجیب سی سنسنی میرے دل و دماغ پر طاری ہو رہی تھی۔ جو کچھ میرے ارد گرد ہو رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا، لیکن اس پر یقین کرنا پڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہینری کی باتوں نے میری الجھنوں میں کمی کے بجائے اضافہ کیا تھا۔ ڈاکٹر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سردار سدرت کو جو شکست فاش ہوئی ہے اس میں بھی پراسرار پہلو موجود تھا؟ کیا مطلب؟ کہا جا رہا ہے کہ سردار سدرت کے گھڑ سوار دستوں کا سالار دارا خان لڑائی سے کچھ دیر پہلے اپنے 400 ماہر ترین گھڑ سواروں کو لے کر جنگل کی طرف نکل گیا تھا۔ یہ لوگ لڑائی کے بعد واپس آئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی حکمت عملی ہو۔ حکمت عملی نہیں تھی، یہ لوگ سرے سے لڑائی میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ ان کی کمی لڑائی کے دوران بہت بری طرح محسوس کی گئی، یہاں تک کہ میں نے بھی محسوس کی تھی۔ کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ وہ سب لوگ کسی خاص کیفیت میں تھے؟ سب لوگ تو نہیں، مگر ممکن ہے کہ ان کا سردار دارا خان اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ گھوڑ سوار اس کا حکم ماننے کے پابند تھے۔ دارا خان تو بہت مضبوط شخص ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کے حالات کا شکار ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ہپنوٹزم یا میسمرزم کا تعلق ہے، یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ اس کا نشانہ عام طور پر لڑکے، لڑکیاں اور بچے بنتے ہیں۔ پختہ عمر کے لوگوں پر ان ترغیبات کا اثر بہت کم ہوتا ہے، لیکن میں نے دارا خان کو اپنی آنکھوں سے مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھا ہے، بالکل وہی کیفیت جو اس سے پہلے 2 جوان لڑکیوں پر طاری ہوئی تھی۔ اب دارا خان کہاں ہیں؟ ڈاکٹر ہینری نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہیں جہاں وہ دونوں جوان لڑکیاں ہیں۔ 3 روز پہلے رات کو دارا خان کا ہی جان دیوانگی کی حد تک پہنچ گیا تھا۔ سردار رابل کے حکم پر اسے فوراً رابلی قبیلے کی بستی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ مقدس دیوار کے پار پہنچ چکا ہوگا۔ ڈاکٹر ہینری کے چہرے پر سنسنی کے آثار تھے، بوڑھی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ واقعی یہ بات سوچنے کی تھی۔ وادی کا دفاع ناقابل تسخیر تھا۔ ایک طویل عرصے سے یہاں کے باسی ناقابل شکست تھے۔ انہیں جو شکست ہوئی تھی وہ باخبر لوگوں کو آسانی سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً اس شکست کا کوئی پراسرار پہلو بھی تھا۔ ہم ابھی تک اسی پراسرار پہلو کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جو حالات تم بتا رہے ہو ان میں تو واقعی اچھے بھلے بندے کا دماغ چکرا جاتا ہے۔ تمہاری ساتھی تو پھر ایک لڑکی ہے، اس نے نہ صرف بے شمار ہلاکتیں دیکھی ہیں بلکہ ان پراسرار واقعات کا مشاہدہ بھی کر رہی ہے۔ ایسے میں ذہن شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں اسے مکمل سکون کی ضرورت ہے۔ اپنے ارد گرد کے حالات سے اسے بالکل لاتعلق رکھو اور اسے تسلی دو کہ 1-2 دن میں یہاں سے روانگی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر، مریضہ کے بارے میں خطرے کی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ میرا مطلب وہی مقناطیسی نیند وغیرہ جس کے بارے میں ابھی ہم نے گفتگو کی ہے۔ ڈاکٹر ہینری نے کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد انکار میں سر ہلا دیا۔ بظاہر تو ایسی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ 2-4 برس پہلے میں نے رابلی قبیلے کی 2 سحرزدہ عورتوں کو دیکھا تھا۔ قبائلیوں کے بقول انہوں نے بھی مقدس روشنی کو دیکھا تھا۔ وہ عورتیں جاگتے ہوئے بھی سوئی ہوئی لگتی تھیں۔ اس لڑکی میں تو ایسی کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ اسے جو غنودگی سی ہے وہ صرف بخار کے سبب ہے۔ خدا نے چاہا تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں کچھ دیر مزید ڈاکٹر ہینری کے پاس بیٹھا رہا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ میں نے ڈاکٹر سے مقامی لڑکی بیلاس کے بارے میں پوچھا۔ بیلاس ہنوز ڈاکٹر ہینری کے پاس تھی اور صحت مند تھی۔ مادار ہونے کے سبب وہ گرفتاری سے بھی بچ گئی تھی۔ یہ بیلاس وہی لڑکی تھی جس کی جان میں نے قابے نامی غنڈے سے بچائی تھی۔ ہینری کی بیوی آنٹی رابین بندی خانے میں تھی، ویسے وہ بھی ٹھیک تھی۔ میں نے ہینری سے وعدہ کیا کہ آنٹی کی رہائی کے لیے اپنی سی کوشش کروں گا۔ اب ابر آلود شام گہری ہو چلی تھی۔ وادی کی تاریک اور طویل رات شروع ہونے والی تھی۔ ڈاکٹر ہینری سے اجازت لے کر میں اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ سرنگ کے اندر تماشا گاہ کے عین سامنے زری گل سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے چہرے پر رونق نظر آ رہی تھی۔ استاد صاحب، آج ہم بہت خوش ہیں۔
ام کو ہمارے من کا مراد مل گیا. کیا نسوار مل گئی؟ اور نسوار نہیں جناب، من کا مراد مل گیا. ام کو ہمارا معشوق مل گیا. ابھی تماشا گاہ میں کلثوم سے ہمارا ملاقات ہوا ہے. واقعی؟ ام آپ سے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے جناب؟ اور کلثوم کے بارے میں تو ہم کسی سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا. وہ ہمارا عشق ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا سب کچھ ہے. ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں قربان ہو جائیں. قربان ہونے والے بکرے کے لیے 2 دندہ اور خصی ہونا ضروری ہے. تم کسی بھی شرط پر پورے نہیں اترتے، لہٰذا تمہاری قربانی مناسب نہیں ہے. آج ہم کو آپ کا مذاق بھی برا نہیں لگ رہا جناب. آج ہم اتنا خوش ہیں کہ فلم سزا میں درپن صاحب بھی نہیں ہوا ہوگا. درپن صاحب نے گانا گایا تھا، ہم کیوں دامن کو پھیلائے، ہم کیوں کوئی دعا مانگے جب ہم نے پا لیا تجھ کو، ہم خدا سے اور کیا مانگے. استاد صاحب، آج ہمارا دل کا آواز بھی یہی ہے. ہوئے باندر، صرف ملاقات ہی ہوئی ہے یا کوئی بات بھی ہوئی ہے؟ جناب، آپ نے وہ گانا نہیں سنا؟ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے وہ رہ بھی گئے. جو پیار کرنے والا لوگ ہوتا ہے نا، انہیں زبان سے کچھ کہنے کا ضرورت نہیں پڑتا. ان کا خاموشی 1000 باتوں پر بھاری ہوتا ہے. زری گل کی گول گول آنکھوں میں خوشی ہلکورے لے رہی تھی. اب میں نے غور سے دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں پیلے پھولوں کا چھوٹا سا گلدستہ بھی نظر آیا. ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک نیم تاریک گوشے میں جا بیٹھے. یہاں سامنے سرنگ کی دیوار پر روپاش دیوتا کی ایک بہت بڑی تصویر بنی ہوئی تھی، جس کے ارد گرد نیم برہنہ مرد و زن سجدہ ریز تھے. اس کے بالکل سامنے ایک تازہ تصویر بنی ہوئی تھی. یہ مقدس سنہری عقاب کی تھی، اور یہ وادی کے نئے قابضین کی طرف سے تھی، یعنی سنہری عقاب بمقابلہ سانڈ. زری گل چٹخارے لے کر بات کر رہا تھا. ہم ابھی تماشا کا گیا تو وہاں سب لوگ بٹا شراب پی رہا تھا اور ناچ رہا تھا. ہم ایک طرف بیٹھ گیا اور برفانی بکرے کے بھنے ہوئے گردے کھانے لگا. اچانک ہمارا نظر ایک لڑکی پر پڑا. وہ ناچنے والوں کے درمیان کھڑا تھا لیکن ناچ نہیں رہا تھا. وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا. وہ کلثوم تھا جناب. ہم نے اسے دیکھا اور ہمارا دل ٹھک سے بند ہو گیا. ہم کو لگا ہم ابھی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جائے گا. کلثوم ہمارا بالکل سامنے کھڑا ہو گیا. اس کی آنکھ میں خوشی کا آنسو تھا. ہم نے اس کا ہاتھ تھام لیا. بالکل کسی فلم کا سین نظر آ رہا تھا استاد صاحب. یہ ایسا سین تھا جس کو سینسر کا قینچی کا بھی ڈر نہیں تھا. لیکن ہم نے صبر کا دامن آج سے نہیں چھوڑا اور اشاروں کنایوں میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کلثوم کا حال احوال پوچھا. کلثوم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا تھا استاد صاحب، ایک دم مکھن ملائی کا طرح. ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ اسے ابھی پیالے میں ڈالے اور گھٹا گھٹ پی جائے، چاہے بعد میں لوگ جوتے مار مار کر سر پولا کر دیں. ایک تو استاد صاحب آپ بیچ میں موڑ کر سارا مزہ کرکرا کر دیتا ہے. ہم نے کچھ کیا تھوڑی ہے، صرف اپنے دل کا بات بتا رہا ہے. ہاں، تم کچھ کرنے جوگے ہوتے تو اب تک شادی نہ کر لیتے. تو کیا آپ کو ہمارا مردانگی پر شک ہے؟ خدا کا قسم استاد صاحب، ہم ایک چھوڑ 3 شادیاں کر سکتا ہے اور تینوں شادیوں کو ہنسی خوشی چلا سکتا ہے. آپ کا دوست عالم قریشی 2 شادیاں کر کے ڈینگے مارتا ہے. اس کا مردانگی ہمارا مردانگی کے سامنے 2 ٹکے کا نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا ہمارے اندر کتنا جذبات ہے. جذبات تو گدھے میں بھی بہت ہوتے ہیں. کوئی انسانیت بھی ہے تمہارے اندر یا نہیں؟ دیکھیے استاد صاحب، آپ پھر ہیر پیر والا بات کر رہا ہے. ہم جذبات کا ذکر فرما رہے ہیں، اس میں گدھے کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آپ شاید ہماری بات کو مذاق سمجھے استاد صاحب، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پشاور میں ایک لڑکی نے ہم کو شہنشاہ جذبات کا خطاب دیا تھا. تو کیا شہنشاہی دکھائی تھی تم نے اس کو؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کوئی لمبی چوڑی ملاقات ہوئی تھی؟ بس ایک رکشے میں بیٹھے بیٹھے 5-10 منٹ کا ملاقات ہوا تھا. اوئے، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ رکشے میں بیٹھے بیٹھے تجھے شہنشاہ جذبات کا خطاب کیسے مل سکتا ہے؟ میرے خیال میں تم گپ لگا رہے ہو، اور اگر سچ بھی کہہ رہے ہو نا تو اس لڑکی نے شہنشاہ جذبات کا نہیں بلکہ ملکہ جذبات کا خطاب دیا ہوگا. دیکھیے استاد صاحب، آپ پھر طنز فرما رہا ہے، ہماری مردانگی پر شک کر رہا ہے. اگر رکشے میں شہنشاہ جذبات کا خطاب نہیں مل سکتا تو ملکہ جذبات کا کیسے مل سکتا ہے؟ اچھا بھائی، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تم آ کے بتاؤ پھر ہوا کیا تماشا گاہ میں؟ زری گل نے چند لمحے توقف کر کے اپنا موڈ درست کیا اور بولا، کلثوم بڑا اچھا لڑکی ہے. ہم اس کی آنکھوں میں اپنا نام لکھا ہوا صاف صاف دیکھ سکتا ہے. کچھ دیر ہمارے پاس رکنے کے بعد وہ باہر چلا گیا. 4-5 منٹ بعد جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا گلدستہ تھا. گلدستہ اس نے ہم کو دیا اور توڑی کے نیچے ہماری گردن پر پیار بھرا بھوسا دیا اور واپس چلا گیا. بھوسا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ناول اور کہانیوں میں ہوتا ہے استاد صاحب، جو ہیروئن ہیرو کو ایک دوسرے کو دونوں
बार बार देता है, यानी चुम्मा। ओए बांदर, उसे भूसा नहीं बोसा कहते हैं। अपनी उर्दू दुरुस्त करो, वरना किसी कराची वाले से मार खाओगे। जरी गुल ने मेरी बात नज़रअंदाज करके कहा, उस्ताद साहब, काश हम इस दूर दराज वादी में होने के बजाय ना आज लाहौर में होता। अंदरून शहर जाकर अभी निराले की मिठाई लाता और लक्ष्मी चौक पर खड़े होकर हर आते जाते के मुंह में लड्डू टूंसने लगता। आज हम बहुत खुश हैं उस्ताद साहब, हमारा दिल चाहता है कि हम बहुत खुशी करें, लेकिन पता नहीं क्या है। वो बोलते बोलते चुप हो गया। उसकी आंखों से उदासी झांकने लगी। क्या है? सरोज का हालत ने हमारा दिल गमज़दा कर रखा है, पता नहीं वो कब ठीक होगा। तुम्हें तो वो जहर लगती थी, उसके लिए इतनी परेशानी क्यों है? उस्ताद साहब, वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर को वो हमारा साथ ही रही है ना। हमने उसके साथ अच्छा बुरा बहुत सा वक्त गुजारा है। हम ऊपर से जैसा भी है, अंदर से हमारा दिल बड़ा मुलायम है उस्ताद साहब, बिल्कुल काबुली अखरोट के माफिक। ऊपर से सख्त, अंदर से मुलायम। हम दिल से चाहते हैं कि सरोज जल्दी अच्छा हो जाए। अचानक मेरी निगाह सरोज पर पड़ी। वो सुरंग की एक ज़ेली शाख से निकली थी और उस कुशादा जगह पर आ गई थी जहाँ सुरंग बतदरीज एक हॉल की शक्ल इख्तियार कर गई थी। कैरोसिन लैम्प की रोशनी में वो एक उजड़ी पुजड़ी तस्वीर नज़र आती थी। आंखों के गिर्द हल्के, बाल उलझे हुए और बाजू दो खुश्क शाखों की मानंद अतराफ में लटके हुए। मैं और जरीगुल उसके पास चले गए। तुम्हें तो डॉक्टर साहब ने आराम करने के लिए कहा हुआ यार। आराम कर करके थक गई हूँ, मन घबरा रहा था इसलिए चली आई। तुमने कहीं साईं साहब को तो नहीं देखा? अभी तो वो कहीं नज़र नहीं आया। आज पूरे 8 रोज़ हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई तो उन्हें कैसे पता चलेगा? कोई दुर्घटना नहीं होगी तुम्हारे साथ, खामखा अपने दिमाग को मत ख़राब करो। मैं अभी डॉक्टर हेनरी से मिलकर आ रहा हूँ। वो कह रहे थे कि जहनी परेशानी के सिवा कोई बीमारी नहीं है तुम्हें, एकदम सेहतमंद हो। कभी कभी तो मन चाहता है कि तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूँ। तो क्या रुकावट है? कहो तो जरीगुल से भी सिफारिश करा देता हूँ। वो मेरे मज़ाक को नज़रअंदाज करते हुए बोली, शाहजहान, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से निकलते ही मैं ठीक हो जाऊँगी। अब कितने दिन रहना है हमें यहाँ? ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन। उसके चेहरे पर रौनक आ गई। बस, तो फिर मुझे नींद की कोई ऐसी दवा दे दो कि मैं 2-3 दिन तक सोती ही रहूँ। फिर वही डर। भाई तुम इस डर को जहन से झटक क्यों नहीं देती? ये लो, झटक दिया। वो बड़ी अदा से सर झटक कर बोली। मैंने उसका शाना थपका। चलो आओ, इसी खुशी में कुछ गरम गरम पिएं। मसलन क्या? मसलन मकामी कहवा या फिर बर्फ़ानी बकरे की यखनी। देखिए उस्ताद साहब, आपने बर्फ़ानी बकरा कहते हुए मेरी तरफ देखा है। जब भी आप किसी बदशकल जानवर का नाम लेता है, मेरी तरफ ही देखता है। ये तुम्हारे दिमाग का फतूर है, वरना बर्फ़ानी बकरा यानी स्नो एबेक्स तो बड़ा प्यारा होता है। मैंने कहा। सरोज ज़ेरे लब मुस्कुरा दी।